نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج کی یہ مقدس رات ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے، اور نہایت خوش نصیب ہے وہ حضرات جو آج کی اس رات میں عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر چکے ہیں اور یہ پختہ ارادہ کر چکے ہیں کہ آج پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ اس سے پہلے کہ عبادت کے بارے میں تذکرہ کروں، یہ بھی بتا دوں کہ صرف نماز پڑھنا، تلاوت کرنا یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ دین کا علم سیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آدھا سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، رمضان کو اگر 4 حصے میں آپ بانٹیں گے تو 3 حصہ گزر چکا ہے اور 1 حصہ باقی رہ گیا ہے۔ جب خدا کے اس فرمان پہ غور کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کے ترجمہ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ روزہ کا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، برائیوں سے باز رہنا، گناہوں سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہی روزہ کا مقصد ہے۔ تو ہم غور کریں کہ یہ رمضان کا ایک مہینہ ہمارے درمیان اس لیے آتا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اور اس کی برکت سے ہم سال بھر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم سال بھر گناہوں سے باز رہیں۔ تو سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے 1 مہینہ کا وقت دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو 1 مہینہ میں اتنا سنوار لیں، اتنا سجا لیں کہ اس کا اثر سال بھر تک رہے، تو آپ غور کریں کہ رمضان کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، یعنی 4 حصے میں سے 3 حصہ گزر چکا ہے۔ تو اس روزے کی برکت سے ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے اعمال اور کردار میں کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ آپ غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم رمضان کے زیادہ دن گزار چکے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں، کیا رمضان کے روزے کی برکت ہمارے اوپر ظاہر ہو رہی ہے؟ کیا رمضان کا روزہ جس مقصد سے فرض کیا گیا تھا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا ہم روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ابھی ہم غور و فکر نہ کریں گے تو 1 ہفتے بعد یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم صرف اور صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم دیکھیں کہ دنیاوی معاملے میں اگر کوئی کورس ہم 1 مہینہ کا کرتے ہیں تو آدھا گزرنے کے بعد ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ دکھ رہا ہے یا نہیں۔ خواہ وہ تعلیمی کورس ہو، خواہ وہ علاج کا کورس ہو، تو جو ہی آدھا کورس پورا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ مثلا اگر آپ کو 1 مہینے کی دوا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 1 مہینے میں آپ صحت مند ہو جائیں گے، اور آدھا سے زیادہ دوا کھا چکے ہوتے ہیں، آدھا سے زیادہ دن گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی فائدہ نہ دکھتا ہے تو آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ کوئی آپ تعلیمی کورس کر رہے ہو، آدھا سے زیادہ دن گزر گئے ہو، اس کے بعد اگر آپ کے اندر وہ تعلیمی صلاحیت نہیں دکھتی ہے تو آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ آدھا سے زیادہ کورس ہو چکا ہے، ہمارا رزلٹ کیا آئے گا۔ تو اسی طرح ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آدھا سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے تو ہمارے اوپر روزے کا کیا فیضان جاری ہو رہا ہے، رمضان کا کتنا فیضان ہم حاصل کر رہے ہیں، رمضان کی کتنی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، رمضان کی کتنی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ کیونکہ
کہ ایک ہفتہ صرف اور باقی رہ گیا ہے. اگر ابھی ہم جائزہ نہیں لیں گے, اگر ابھی ہم غور و فکر نہیں کریں گے, تو ایک ہفتے کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا, اس کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستو, ہمارے درمیان یہ طاق راتوں میں سے ایک رات جسے ہم 23 کی رات کے نام سے جانتے ہیں, یہ ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے. تو آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ پختہ ارادہ کر لیں کہ اب تک ہم نے جو کام رمضان میں کیا اس میں کیا صحیح کیا, کیا غلط کیا. آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے روزے کا حق ادا کیا ہے, کیا رمضان کا حق ادا کیا ہے, کیا روزے کی برکت سے ہم گناہوں سے باز رہ رہے ہیں, کیا روزے کی برکت سے ہم اپنے نگاہوں کو محفوظ کر پا رہے ہیں, کیا روزے کی برکت سے ہم اپنے ہاتھ کو گناہوں سے باز رکھ رہے ہیں, کیا روزے کی برکت سے ہم اپنے قدم کو باز رکھ رہے ہیں, کیا روزے کی برکت سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے تک خود پہنچ جائیں گے کہ ہمارے اوپر روزے کا کتنا فیضان جاری ہے, ہمارے اوپر کتنا رمضان کا فیضان جاری ہے. اور اگر ان تمام چیزوں میں آپ کامیاب نہیں ہے, اگر آپ کی نگاہیں آج بھی حرام کاری سے باز نہیں آ رہی ہے, اگر آج بھی آپ کا نفس کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اگر آج بھی آپ اپنے ہاتھوں سے گناہ کے کام انجام دے رہے ہیں, آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اپنی زبانوں سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اپنے کانوں سے وہ چیزیں سن رہے ہیں جس کا سننا جائز نہیں ہے, آپ وہ تمام کام کر رہے ہیں جس سے روکنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا, تو آپ اس روزے میں کامیاب نہیں ہیں, آپ کے اوپر رمضان کا فیضان جاری نہیں ہو رہا ہے, آپ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آدھا سے زیادہ ہم نے محنت کر لیا, آدھا سے زیادہ ہم نے روزہ رکھ لیا, آدھا سے زیادہ رمضان ہم نے گزار دیا, کیا اب تک ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. آج سے بھی اگر آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور ایک آخر ہفتے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کیا, اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا, اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا, اپنے کانوں کی حفاظت کرنا شروع کیا, اپنے نفس کی حفاظت کرنا شروع کیا, اپنے ہاتھ اور پیر پہ کنٹرول کرنا شروع کیا, گویا کہ جو روزہ کا مقصد ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں, ہمارا جسم پاک ہو جائے, ہماری نگاہیں پاک ہو جائے, ہمارا دل پاک ہو جائے, ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں. آپ ان تمام چیزوں کا آج جائزہ لیں. ابھی پوری رات آپ کے پاس باقی ہے, اس رات آپ عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. آپ عبادت کرنے سے پہلے, عبادت شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اب تک ہم نے کس گناہوں سے توبہ نہ کیا ہے. آپ جائزہ لیں کہ کیا ہم نے اپنے ہاتھ کو گناہوں سے باز رکھا ہے, اپنے پاؤں کو گناہوں سے باز رکھا ہے, اپنے کانوں کو گناہوں سے باز رکھا ہے. اگر آپ نہیں رکھا ہے تو آج سے یہ پکا عہد کر لیں کہ اب تک جو رمضان کے دن باقی ہے, آج سے ہم اپنی نگاہوں سے کوئی حرام چیزوں کو نہیں دیکھوں گا, آج سے اپنے کانوں سے کوئی کسی حرام کلمے کو نہیں سنوں گا, آج سے ہم اپنی زبان سے کوئی حرام کلمہ ادا نہیں کروں گا, آج سے ہم کسی کو گالی نہیں دوں گا, آج سے ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے, آج سے ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, آج سے ہم اپنے قدم سے کسی ایسی جگہ کا سفر نہیں کروں گا جہاں کا سفر کرنا ہمارے لیے گناہ کا باعث بن سکتا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو, اگر آج سے بھی آپ پختہ ارادہ کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس رات کی برکت سے, شب قدر کی برکت سے, اس طاق رات کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے, آپ کی توبہ قبول ہو جائے, تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا اور آخرت سنورتی پھر نظر آئے گی. میرے بزرگوں دوستو, بہت افسوس ہوتا ہے ان خبروں کو سن کر, ان خبروں کو دیکھ کر کہ جب لوگ آج بھی صرف شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے روزے کا حق ادا نہ کیا ہے تو یہ بہت بڑے افسوس کا مقام ہے. اگر آپ عید کے دن نئے کپڑے پہن کر نہیں جائیں گے کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے, لیکن اگر آپ بے روزہ دار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے. آپ اگر ایک دن نئے کپڑے نہ پہنے یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے, اگر آپ تراویح ادا نہ کر رہے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے بزرگوں دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ جس مقصد سے رمضان ہمیں عطا کیا گیا ہے, جس مقصد سے ہمیں روزہ کا حکم دیا گیا ہے, اس مقصد کی طرف ہم توجہ دیں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ عید کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, آپ تو اتنا نیکوکار ہیں اور آج عید کا دن ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کا جواب سماعت کریں. وہ کہتے ہیں عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے رمضان کا حق ادا کیا ہے, عید اس کے لیے ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا, عید اس کے لیے ہے جس کی تراویح قبول ہو گئی, عید اس کے لیے ہے جس کے رمضان کی عبادت قبول ہو گئے,
اور اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی، اگر ہمارے روزے قبول نہ ہوئے، اگر ہماری نمازیں قبول نہ ہوئی، اگر ہماری تراویح قبول نہ ہوئی، تو ہمارے عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اگر خدا نے ہماری عبادتوں کو قبول نہ کیا ہوگا تو ہمارا کیا حل ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، وہ امیر المومنین جن کے جنتی ہونے کی بشارت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دے دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، وہ بھی اس دن آنسو بہا رہے ہیں کہ خدا نے اگر ہمارے روزے کو قبول نہ کرے گا، اگر خدا نے ہمارے تراویح کو قبول نہ کیا، اگر خدا نے ہمارے نیک اعمال کو قبول نہ کیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، تو پھر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جب وہ صحابی ہو کر کے، جب وہ امیر المومنین ہو کر وہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کیا خدا کی بارگاہ میں رونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، بس میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بالخصوص آج طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے ہم 23 کی رات جانتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے درمیان چند اور راتیں باقی ہیں، جیسے ہم 25 کی رات کہتے ہیں، 27 کی رات کہتے ہیں، 29 کی رات۔ تو ان راتوں میں کوئی ایک رات ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، جسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہے۔ تو آئیے آج ہم ارادہ کر لیں کہ آج سے جو بھی آنے والی رات ہوگی اسے ہم عبادت میں گزاریں گے۔ آج سے آنے والے دن میں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، آنے والے دنوں میں ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ آج سے ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں گے، اپنے ہاتھ اور پیر پہ کنٹرول کریں گے، اپنے کان اور زبان پہ کنٹرول کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ رمضان آپ کے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ رمضان آپ کے لیے جنت میں جانے کا سامان بن سکتا ہے، یہ رمضان آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان بن سکتا ہے۔ بس اللہ رب سے دعا ہے کہ اس طاق رات کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور تمام مسلمان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں بتا دوں کہ ابھی اس آخر عشرے میں خاص جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشنے والے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ اس دعا کو پھر سے دوہرا لیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رویا گنگائیں اور جہنم سے نجات مانگے، جہنم سے چھٹکارا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز اس آخری عشرے کے صدقے میں اللہ ہم سبھی کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔